السلام علیکم فور کلاس آج کا ہمارا عنوان ہے احسن کی عید۔ بیٹا عید کہتے ہیں خوشی کے دن کو، تو آج ہم عید کے بارے میں پڑھیں گے کہ احسن نے کیسے عید منائی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ عید الاضحیٰ کہتے ہیں بقرہ عید کو، جس عید پہ ہم جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ یہ عید ہم اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں مناتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس قصے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے، تو اسی لیے ہم ان کی یاد میں جو ہے وہ عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ احسن نے کس طرح سے عید جو ہے وہ منائی تھی۔ عید الفطر گزرنے کے ساتھ ہی احسن عید الاضحیٰ کی انتظار شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ بقرہ عید کا۔ گھر میں بکرے کے آنے سے بعد احسن کو کسی کی پرواہ نہیں رہتی، یعنی فکر نہیں رہتی۔ کل بھی جب ابو بکرا لینے کے لیے منڈی گئے، احسن بے چینی سے ان کی واپسی کا انتظار کرتا رہا، یعنی کہ بے صبری سے، بے چینی سے۔ آخرکار 3 گھنٹے بعد جب ابو جان واپس آئے تو ان کے ساتھ ایک بکرا تھا جس کی سفید کھال پر بھورے دھبے تھے، یعنی نشان تھے۔ اس کے گلے میں رنگین مالا تھی۔ اس نے پیار سے بکرے کی کمر پر ہاتھ پھیرا اور اسے سیر کرانے کے لیے گھر سے باہر لے گیا۔ چلتے چلتے جب وہ حمید صاحب نظر آئے جو اپنے گھر کے باہر کرسی بچھا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حمید صاحب ایک ضعیف آدمی تھے، یعنی بوڑھے تھے۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ احسن کے محلے میں رہتے تھے۔ احسن بکرا لے کر حمید صاحب کے پاس پہنچا اور ادب سے انہیں سلام کیا۔ حمید صاحب مسکرا کر ملے اور احسن کے بکرے کی تعریف کی۔ احسن نے پوچھا، حمید صاحب آپ کا بکرا کہاں ہے؟ حمید صاحب نے جواب دیا، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرا کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس لیے میرے پاس بکرا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ ان سے بات کر کے احسن گھر کی طرف واپس جانے لگا۔ راستے میں احسن یہی سوچتا رہا کہ حمید صاحب ان کی بیگم عید کی خوشیوں سے محروم رہتے ہوں گے۔ محروم کا مطلب ہوتا ہے جسے کچھ میسر نہ ہو، جو کچھ بھی اس کو حاصل نہ ہو۔ اگلے 2 دن میں احسن بکرے سے اتنا مانوس ہو گیا، یعنی اس کا دل لگ گیا کہ اس کا جی چاہا ابو قربانی کے لیے ایک اور بکرا لے آئیں۔ جب اس نے اس خواہش کا ذکر اپنے ابو سے کیا تو وہ مسکرا کر بولے، احسن تمہیں تو معلوم ہے کہ مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اللہ انہیں ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی کا حکم دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ آپ نے اس کا ذکر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا تو انہوں نے بڑی بہادری سے کہا کہ انہیں اللہ کا حکم ماننا چاہیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی جگہ ایک دمبا رکھ دیا۔ ہم مسلمان اسی واقعے کی یاد میں عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے تو تمہیں بھی اپنے بکرے کی قربانی سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ عید کا دن آیا تو احسن نے نماز کے بعد قصاب کے آنے کا انتظار شروع کیا۔ احسن بے چینی سے گھڑی کی طرف دیکھتا رہا۔ جب قصاب آیا تو احسن نے بڑی ہمت سے بکرے کی قربانی کروائی اور پھر اداسی سے اپنی بہن کے پاس بیٹھ گیا۔ باجی نے احسن کو پیار سے سمجھایا، احسن عید خوشی کا تہوار ہے، یعنی دن ہے، اس پر اداس نہیں ہوتے بلکہ سب کو خوشیوں میں شریک کرتے ہیں۔ یہ سنتے ہی احسن نے باجی کو حمید صاحب کے بارے میں بتایا کہ کس طرح وہ اور ان کی بیگم عید کی خوشیوں سے محروم رہتے ہیں۔ باجی کچھ دیر سوچتی رہیں، پھر بولی، ہم ان کے ساتھ وقت گزار کر ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد باجی نے ایک پلیٹ میں گوشت ڈالا اور حمید صاحب کے گھر جا کر ان کی بیگم کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹانے لگی، یعنی ان کی مدد کرنے لگی۔ احسن حمید صاحب کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہو گیا، یعنی گپ شپ کا مطلب ہوتا ہے ان کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد باجی اور حمید صاحب کی بیگم کھانا تیار کر کے لے آئیں۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ آج کافی دنوں بعد حمید صاحب اور ان کی بیگم بہت خوش لگ رہے تھے۔ احسن کو اپنا بکرا پسند تو بہت تھا، لیکن جو خوشی اس کو حمید صاحب کو خوش دیکھ کر ہو رہی تھی وہ بکرے کے ساتھ کھیل کر ملنے والی خوشی سے کہیں زیادہ تھی۔ فور کلاس آپ لوگوں نے جیسا کہ دیکھا، آپ لوگوں نے اسی طرح کتاب کی پڑھائی کرنی ہے اور اہم الفاظ انڈر لائن کر کے ان کے معنی لغت سے ڈھونڈ کے لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ہی فور کلاس آپ لوگوں نے املا کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ اب ہم اس کی ایکٹیویٹیز حل کریں گے۔ ہماری ایکٹیویٹی نمبر 1 ہے، نیچے دیے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے، ان الفاظ کے معنی پر دائرہ بنائیں۔ نمبر 1، عید خوشی کا تہوار ہے۔ تہوار کا مطلب آپ کو جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، دن ہوتا ہے، خوشی کا دن۔ احسن بہت بے چینی سے قصاب کا انتظار کر رہا تھا۔ قصاب کا مطلب ہوتا ہے کسائی کا۔ حمید صاحب اور ان کی بیگم عید کی خوشیوں سے محروم رہتے ہوں گے۔ محروم کا مطلب ہوتا ہے جس سے کچھ میسر نہ ہو۔ اسی طرح آپ MCQs کو سرکل کریں گے۔ ایکٹیویٹی نمبر 2 ہے، ان الفاظ کے جملے بنائیں۔ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے ہم نے جملے بنانے ہیں۔ پرواہ،
احمد کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ رنگین، احسن کو رنگین والا پسند ہے۔ تہوار، عید خوشی کا تہوار ہے۔ کلاس آپ لوگوں نے اسی طرح الفاظ کے جملے بنانے ہیں اور آپ لوگ اپنے سے بھی الفاظ کے جملے بنا سکتے ہیں۔ ایکٹیویٹی نمبر 3 ہے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 ہے احسن کا بکرا کیسا تھا؟ احسن کے بکرے کی سفید جلد پر بھورے دھبے تھے۔ سوال نمبر 2 ہے حمید صاحب نے بکرا کیوں نہ خریدا؟ کیونکہ حمید صاحب بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے پاس بکرا خریدنے کے پیسے نہ تھے۔ اسی طرح باقی سوالوں کے جواب بھی آپ لکھیں گے بھی اور یاد بھی کریں گے۔ ایکٹیویٹی نمبر 4 ہے فعل ماضی کسی ایسے کام کے ہونے کے بارے میں بتاتا ہے جو گزرے ہوئے وقت میں ہوا ہو۔ مثال کے طور پر اگر احمد 2 سال پہلے کراچی گیا تھا تو ہم لکھیں گے احمد کراچی گیا تھا۔ اس جملے میں گیا تھا ہمیں بتا رہا ہے کہ احمد یہ کام کر چکا ہے۔ نیچے کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان جملوں کو فعل ماضی کے لحاظ سے تبدیل کریں گے ہم۔ پہلا ہے احمد نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اب یہ فعل حال کا جملہ ہے جس کو ہم نے فعل ماضی میں تبدیل کرنا ہے، تو احمد نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اسی طرح باقی جملے بھی ہیں فعل حال میں ہیں اور آپ نے فعل ماضی میں ان کو تبدیل کرنا ہے۔ 4 کلاس آپ لوگ تمام ایکٹیویٹیز کو یاد کریں گے، رف کاپیز پہ اس کی پریکٹس کریں گے۔ اللہ حافظ۔